وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سابقہ کلاس میں حبشہ کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ جب مکے میں مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں، ستایا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حبشہ کی سرزمین کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو پیش کی جا چکی ہے۔ ہجرت حبشہ کے اسباب کیا رہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ جب مسلمان حبشہ میں رہنے لگے، اسی دوران حبشہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ انہی دنوں میں حمزہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے انہیں یہ خبر پہنچی ہوگی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر مہاجرین نے حبشہ نے واپس مکے کی راہ لی۔ جب مکہ پہنچے، دیکھا کہ حالات تو ابھی خراب ہیں مکے کے۔ ابن سعد لکھتے ہیں، لما قدم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ من الہجرت الاولی، جب صحابہ اکرام حبشہ سے پہلی ہجرت کے بعد مکہ آئے، اشتد علیہم قومہم، ان کے قوم نے ان پر بہت سختیاں کی، ان کے خاندانوں پر حملے کیے۔ فَأَذِنَ لَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانیہ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کی جو دوسری ہجرت ہے، پہلی ہجرت کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کے لیے باعث مشقت رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے، نجاشی کا مسلمانوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے نا، یہ قریش مکہ کو پریشان کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مسلمان جس اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ حبشہ کی سرزمین میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، رہ رہے تھے، یہ چیز انہیں پریشان کر رہی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فَهِجْرَتُنَا الْأُولَى وَهَذِهِ الْآخِرَةُ إِلَى النَّجَاشِي وَلَسْتَ مَعَنَا۔ اللہ کے رسول، ایک دفعہ ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، دوسری دفعہ ہم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم مہاجرون الی اللہ تعالی و الیہ، دیکھو تم اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو، چونکہ نبی کے حکم سے تھا، یہ کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو۔ لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، دیکھو تم کو
ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ملنے والا ہے۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فحسبنا یا رسول اللہ کے رسول تب تو ہم مطمئن ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے، آسان سا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہیں ملی، اس لیے کہ پیغمبر دعوتی سرزمین اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک آسان سا جواب یہ ہے۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی تھی۔ آپ کو جس سرزمین ہجرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی۔ اس لیے کہ وہ جو سرزمین ہے وہ دو سنگلاخ جگہوں کے درمیان ہے، دو پتھریلی زمین کے درمیان جہاں کھجور کے درخت ہیں، وہاں جو ہے آپ کا جائے ہجرت تھا، یعنی مدینہ۔ چونکہ آپ کو خواب میں جائے ہجرت، جس سرزمین آپ کو ہجرت کرنی تھی وہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، حبشہ کی سرزمین، حبشہ کا جو ملک ہے اس کا جو محل وقوع ہے نا، وہاں رہ کر کے یہ ناممکن تھا کہ آپ اپنی دعوت کو ایک عالمگیر دعوت بنا دیں۔ آپ کی دعوت جو ہے وہیں سمٹ کر کے رہ جاتی تھی۔ اس کے برخلاف مکے میں رہ کر کے آپ کے لیے ممکن تھا کہ آپ اپنی دعوت کو کیا کریں، عالمگیر دعوت بنائیں، یونیورسل دعوت بنائیں، لیکن حبشہ میں یہ امکانات نہیں تھے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دوسری ہجرت حبشہ میں مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ دوسری دفعہ جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں کی تعداد مرد جو ہے نا 80 کے اوپر تھے، 19 عورتیں تھیں، لگ بھگ 100 کے قریب لوگوں نے حبشہ کی طرف دوسری دفعہ ہجرت کی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا، وَنَحْنُ نَحْوٌ مِّن 80 رَجُلًا، ہماری تعداد کتنی تھی؟ ہم تقریباً 80 آدمی تھے۔ مسند احمد کی اس روایت میں عورتوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف مردوں کی تعداد کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَحْوٌ مِّن 80 رَجُلًا، ہم 80 کے قریب تھے۔ فیہم عبداللہ بن مسعود، دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے۔ وجعفر، جعفر بن ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن برادر۔ وعبداللہ بن عرفطہ، وعثمان بن مضعون، وابو موسیٰ اشعری، پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، سابقین اولین، وہ لوگ دوسری ہجرت میں شامل رہے۔ مہاجرین حبشہ کی واپسی کے لیے قریش کی کوششیں، دیکھیں اس بارے میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی روایت ہے۔
آج کے درس میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تفصیلی روایت ہے، وہ تفصیلی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لما نزلنا ارض الحبشہ، جب ہم لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین پہنچے، وجاورنا بہا خیر جار نجاشی، ہم لوگوں کو نجاشی جیسا بہترین پڑوسی مل گیا، امنا علی دیننا، ہم لوگ دین کے معاملے میں بے خوف ہو گئے، وعبدنا اللہ، پوری آزادی کے ساتھ ہم نے حبشہ کی سرزمین میں اللہ کی عبادت کی، لا نؤذى، حبشہ کی سرزمین میں ہمیں تکلیفیں نہیں دی جاتی تھیں، ہمیں ستایا نہیں جاتا تھا، ولا نسمع شيئا نكرهه، اور حبشہ کی سرزمین میں کوئی ناپسند بات ہمیں سننے کو نہیں ملی۔ فلما بلغ ذلك قریشا، جب قریش کو اس کی خبر ملی کہ مسلمان حبشہ کی سرزمین میں بڑے آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، اعتمروا، اب ان لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا۔ مشورہ کیا کیا؟ ان یبعثوا الی النجاشی فینا رجلین جلدین، کہ ہم نجاشی کی خدمت میں دو مضبوط طاقتور آدمیوں کو روانہ کریں، یعنی مسلمانوں کو واپس مکہ لانے کے لیے دو مضبوط لوگوں کو، دو گھر واپس ہی ٹھیک ہے، دو مضبوط لوگوں کو نجاشی کی طرف روانہ کریں گے، وَأَن يُهْدُوا لِلنَّجَاشِ هَدَايَا، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ نجاشی کی خدمت میں بہترین تحفے تحائف پیش کیے جائیں، اور جو بہترین تحفہ مکے سے نجاشی کی خدمت میں اس دور میں بھیجا جا سکتا تھا، وہ جو ہے نا رنگین چمڑا ہے، رنگین چمڑا ہے، ہاں رنگا ہوا چمڑا، رنگین چمڑا، اس زمانے میں وہی چیز مکے سے عموماً دیگر ممالک بطور تحفہ بھیجی جاتی تھی، تو ان لوگوں نے بہت سارا رنگین چمڑا جمع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی طے کیا کہ نجاشی کے دربار میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، جتنے پادری بیٹھتے ہیں، سب کو بھی تحفے تحائف دیے جائیں۔ چنانچہ قریش مکہ نے بہت سارے تحفے تحائف تیار کیے۔ ثم بعثوا بذلك مع عبداللہ بن ابی ربیعہ وعمر بن عاص، تحفے تحائف دے کر کے دو لوگوں کو روانہ کیا۔ کون ہیں یہ دو لوگ؟ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کے لوگوں نے ان دونوں کو نصیحت بھی کی، کہا ادفعوا الى كل بطریق ہدیتہ قبل ان تکلموا النجاشی فیہم، دیکھو نجاشی سے کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے جو تحفے تحائف ہیں پادریوں کو پیش کرنا، پہلے انہیں جو ہے اپنے موقف کا قائل کرا لینا، بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے، بادشاہ سے بات کرنے سے پہلے درباریوں کو، پادریوں کو تحفے تحائف دو۔ چنانچہ قریش کے یہ دو نمائندے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص حبشہ پہنچے، پروگرام کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے پادریوں کو تحفے تحائف دیے، پھر پادریوں سے کہنے لگے انہو قد صبع الى بلد الملک منا غلمان صفحاء، بات یہ ہے کچھ ہمارے بے وقوف لڑکے بے دین ہو کر کے تمہارے ملک میں پناہ لی ہے، وفارقوا دین قومہم،
ان لوگوں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہارے دین کو قبول کیا ہے۔ آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے عیسائیت کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ، یہ نیا دین جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے قوم کے اشراف نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ مکہ واپس بلا لائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ درباریوں سے کہنے لگے فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمَلِكَ فِيهِمْ، جب ہم اس بارے میں بادشاہ سے بات کریں تو تم بادشاہ کو مشورہ دو کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ اسی مقصد سے تحفے تحائف ان کو دیے گئے تھے تاکہ بادشاہ کے دربار میں ان کی تائید ہو۔ کہا جب بادشاہ سے ہم بات کریں فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ، انہیں مشورہ دو کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، کہا کہ دیکھو بادشاہ کو کسی بھی طرح سے مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع مت دو، مسلمانوں سے کسی طرح گفتگو کے بغیر کوشش یہ ہو کہ بادشاہ کیا کرے، مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے، اس لیے کہ اگر بات چیت ہو تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی۔ درباریوں نے کہا، پادریوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ قربا ہدایاہم الی النجاشی، جو ہدیے وہ لے کر کے آئے تھے مکہ سے، وہ سارے ہدیے انہوں نے کیا کیے، نجاشی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ فقبلہا، نجاشی نے ان کے تحفے تحائف قبول کر لیے۔ پھر انہوں نے نجاشی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایہا الملک، بادشاہ سلامت، انہ قد ضوى الى بلدک غلمان صفہاء، بات یہ ہے تمہارے ملک میں ہمارے کچھ کم عقل بیوقوف لڑکے بھاگ آئے ہیں۔ فارقوا دین قومہم، وہی بات کہی کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو، اپنے قوم کے دین کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ، نہ یہ لوگ آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں، نہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کی ہے۔ وَجَاءُوا بِدِينٍ ابْتَدَعُوهُ، ایک نیا دین گھڑ لائے ہیں۔ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُ، یہ دین ایسا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے دیکھیے وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَائِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، ہمیں جو ہے ان کے آبا و اجداد نے، ان کے چچاؤں نے، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اس لیے کہ وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وعدے کے مطابق جو ہے پادریوں نے تائید کر دی، کہا صدق ایھا الملک، بادشاہ سلامت یہ لوگ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات صحیح ہے۔ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا، آپ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں، آپ انہیں بھیج دیں کہ یہ واپس اپنے ملک چلے جائیں، اپنے قوم کے پاس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی سرزمین کا انتخاب ایسے ہی نہیں کیا تھا، پوری چھان بین کے بعد، نجاشی کے بارے میں پوری طرح سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے مسلمانوں کے لیے حبشہ کی سرزمین کا انتخاب کیا تھا۔ فغضب النجاشی، جب درباریوں نے، پادریوں نے تائید کی، نجاشی غضبناک ہو گئے، کہا لا ہا اللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، لا اسلمہم الیہما، میں ایسے ہی مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، ان لوگوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے۔ وَنَزَلُوا بِلَادِي،
یہ لوگ میرے ملک میں آئے ہیں، اختارونی علی من سوایا، مجھے دوسرے بادشاہوں پر ترجیح دی ہے، وہ کسی اور ملک کا سفر بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے میرے ہاں قیام کرنے کو ترجیح دی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، میں انہیں بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا۔ فَإِن كَانُوا كَمَا يَقُولُونَ، اگر معاملہ ایسے ہی ہوا جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا، میں کیا کروں گا؟ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس کے علاوہ ہوا، اس کے برعکس ہوا، تو پھر انہیں روک لوں گا۔ یہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ اب ہوا کیا اس کے بعد؟ فَأَرْسَلَ النَّجَاشِي إِلَى الْمُسْلِمِينَ، نجاشی نے پیغام بھیج کر کے مسلمانوں کو بلایا۔ فَحَضَرُوا، مسلمان حاضر ہو گئے۔ وَكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الصِّدْقِ كَائِنًا مَا كَانَ، آنے سے پہلے پورا مشورہ کر کے آئے تھے مسلمان۔ مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کچھ بھی ہو سچ بولیں گے، چاہے ہمیں حبشہ کی سرزمین سے نکال دیا جائے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، صاف گوئی سے، سچائی سے ہم لوگ کام لیں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے مسلمان جب نجاشی کے پاس حاضر ہوئے، نجاشی نے پوچھا ما هذا الدین الذی فارقتم فیہ قومکم، آخر وہ کون سا دین ہے جس دین کے لیے تم نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے؟ وَلَمْ تَدْخُلُوا بِهِ فِي دِينِي، نہ ہی تم نے میرے دین کو اختیار کیا ہے، نہ کسی اور دین کو تم نے اختیار کیا ہے۔ آخر وہ کون سا دین ہے وہ جس دین کی خاطر تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے؟ قال جعفر بن ابی طالب، مسلمان مکمل طے کر کے آئے تھے کہ بادشاہ کے دربار میں گفتگو کون کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے نجاشی سے گفتگو کرنے والے کون تھے؟ جعفر بن ابی طالب، جو خلق اور خلق ہر دو اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر سیرت اور صورت دونوں میں تم میرے مشابہ ہو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن برادر تھے، ایک گھر میں پرورش ہوئی تھی، تو اسی بنا پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں سے دوسرے صحابہ کے بنسبت زیادہ واقف تھے، اور ساتھ ہی بادشاہ کے دربار میں گفتگو کرنے کے لیے فصاحت اور بلاغت کی بھی ضرورت تھی۔ یقیناً جعفر بن ابی طالب کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جو حسب اور نسب کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عرب کا مشہور قبیلہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن برادر تھے۔ اگر جعفر بن ابی طالب نبی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کوئی بات کہیں تو یہ چیز بادشاہ کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی تھی۔ تو مسلمان پوری طرح سے مشورہ کر کے آئے تھے کہ گفتگو کون کرنی ہے، کس کو کرنی ہے۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھاتے تھے۔ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں میں ہم لوگ ملوث تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کی کوئی وقات نہیں تھی ہمارے پاس، ہم لوگ قطع رحمی کیا کرتے تھے۔
پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے. وَيَأْكُلُ مِنَّ الْقَوِيُّ الضَّعِيفُ، جنگل راج تھا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے یہ حالات تھے. کہتے ہیں فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہمارے یہی حالات تھے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. کہتے ہیں نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ، ہم اس رسول کے نسب کو جانتے ہیں، خاندان کو جانتے ہیں. وَصِدْقَهُ، ہم اس کی سچائی سے واقف ہیں. اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. ہم اس کی سچائی سے واقف ہیں. وَأَمَانَتَهُ، ہم اس کی امانت سے اور اس کی پاک دامنی سے واقف تھے ہم. چنانچہ اللہ نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیجا. فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں، تاکہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں. تو اس نبی نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَنَقْلَعَ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، ہم ہمارے آبا و اجداد جن پتھروں کی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کو ترک کر دیں، ان کی عبادت سے باز آ جائیں. پھر ساتھ ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اس نبی نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت ادا کرنے کا حکم دیا. وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اس نبی نے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، قطع رحمی نہ کریں. وحسن الجوار، اس نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی. والکف عن المحارم والدماء، اس نبی نے ہمیں ناحق قتل کرنے دیگر حرام کاموں سے روک دیا. ونہانا عن مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے سے منع کر دیا. ورنہ زمانے جاہلیت میں عرب معاشرے میں یتیموں کے حقوق کو بے دردی سے کچلا جا رہا تھا. یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں، اور خاص کر اگر لڑکی یتیم ہو جائے تو پھر اس کی مظلومیت کا کیا کہنا. تو وَنَهَانَا عَن مَالِ الْيَتِيمِ، تو اس نے ہمیں یتیم کا مال کھانے سے منع کیا. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اس نبی نے ہمیں نماز کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا حکم دیا. اس کے بعد کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی پاکیزہ. فَعَدَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا، نتیجے میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. فَعَذَّبُونَا، انہوں نے ہمیں عذاب دیا، اذیتوں سے دوچار کیا، ظلم و ستم کیا. وَفَتَنُونَا عَن دِينِنَا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کی پوری کوشش کی کہ واپس ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کرنے لگے. اس کے لیے انہوں نے ہم پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے. فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، اے بادشاہ، جب ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا،
وضیقوا علینا، مکے کی سرزمین ہمارے لیے تنگ کر دی، وحالوا بیننا وبین دیننا، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، خرجنا الی بلادک، تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کے شہر ہجرت کی، واخترناک علی من سواک، ہم نے آپ کے ملک میں ٹھہرنے کو ترجیح دی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، ورغبنا فی جوارک، ہم نے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، آپ کا پڑوسی بن کر رہنا ہم نے پسند کیا، ورجونا الا نظلم عندک ایھا الملک، اور ہمیں امید تھی کہ آپ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے آپ کی سرزمین کا انتخاب کیا۔ نجاشی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو بغور سنتا رہا، آخر میں اس نے کہا هل معك مما جاء به عن اللہ من شیء، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر پر اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی چیز ہے؟ اللہ نے تمہارے پیغمبر پر جو کچھ اتارا ہے، جو کچھ نازل کی ہے، اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ فقال له جعفر بن طالب نے کہا نعم، ہاں۔ فقال له النجاشی فقرہ علی، نجاشی نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ نجاشی نے سننے کی خواہش ظاہر کی، فقرأ علیہ صدرا من سورۃ مریم، دیکھیے موقع اور مناسبت سے جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ یہی ہے داعی کو جو ہے نا مدعو کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، اگر دوسری آیتوں کا انتخاب کرتے تو شاید اتنا افیکٹو نہ ہوتی۔ موقع مناسبت کے اعتبار سے جو ہے جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا انتخاب کیا، سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی۔ یہاں جعفر سورہ مریم کی تلاوت کر رہے تھے اور دوسری طرف فبک النجاشی، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتی ظلت لحیتہ، اس کی داڑھی جو ہے نا آنسوں سے تر ہو گئی۔ صرف نجاشی کا معاملہ نہیں تھا، اس کے دربار میں جو علماء نصارہ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بکت اساقفتہ، علماء نصارہ بھی رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتی اغضلوا مصاحفہم، ان کے آگے جو انجیلیں رکھی ہوئی تھی نا وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ ثم قال لهم النجاشی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اور قرآن کی تلاوت سننے کے بعد نجاشی نے کہا ان ھذا والذی جاء به عیسیٰ یا موسیٰ، یہ کلام اور وہ کلام جسے عیسیٰ یا موسیٰ لے کر کے آئے ہیں، من مشکات واحد، ایک ہی شمع کے اجالے ہیں، ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں، ان دونوں کا مصدر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی شمع کے اجالے ہیں، ایک ہی مشعل کی یہ کرنیں ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص، ان دونوں سے مخاطب ہو کر کے کہا واپس چلے جاؤ، واللہ لا اسلمہم الیک، اللہ کی قسم میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اپنے دربار سے انہیں واپس بھیج دیا۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا یہاں؟ نہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی کے دربار سے باہر آئے تو عمرو بن عاص کہنے لگا واللہ لآتینہ غداً، کل میں دوبارہ نجاشی کے پاس آؤں گا،
اور ایسا حربہ استعمال کروں گا، ایسی چال چلوں گا کہ مسلمانوں کی بنیاد جو ہے نا ہل جائے گی، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کل ایسی چال چلنے والا ہوں، ایسی تدبیر کرنے والا ہوں کہ کل جو ہے ان کی جڑ کو مٹا کے رکھ دوں گا، ان کی اصل کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے عمرو بن عاص سے کہا فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَامًا، دیکھو کچھ بھی ہو، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا، گرچہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے لیکن ہیں تو ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے رشتہ دار، مت کرو ایسے۔ وَلَكِنْ أَصَرَّ عَمْرُ، لیکن عمرو بن عاص جو ہے نا اپنے رائے پر قائم رہ کے کہا کہ نہیں، کل تو میں ایک زبردست چال چلنے والا ہوں۔ کیا ہو سکتی ہے چال؟ ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ، جب دوسرا دن ہوا تو یہ عمرو بن عاص آیا نجاشی کے پاس۔ اس وقت تک عمرو بن عاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دی، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اب دوسرا دن ہوا تو نجاشی کے پاس آیا، کہنے لگا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، انہم یقولون فی عیسیٰ ابن مریم قولا عظیما، یہ جو مسلمان ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ناروا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تھا وہ عیسائی، عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، پھر سے بلایا، اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ سن آف گاڈ کا تھا، ابن اللہ کا تھا، ثالث ثلاثہ کا تھا۔ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو الہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب نجاشی نے پھر سے بلایا معلوم کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ اب مسلمان یہاں ڈر گئے، اس لیے کہ ایسی صورتحال کا اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ کیا کریں اب؟ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا وَلَكِنْ أَجْمَعُوا عَلَى الصِّدْقِ كَائِنًا مَا كَانَ، کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے، نجاشی حبشہ کی سرزمین سے نکالتا ہے، نکالنے دو، جو سچ ہے ہم اس کا اعلان کریں، حق نہیں چھپائیں گے۔ اس موقع سے جعفر بن ابی طالب اور مسلمانوں نے جو موقف اختیار کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی اس حدیث کے عین مطابق ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ کیا ہے؟ ایسوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کی اذیتوں سے بچانے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہاں مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار تھے گا، تو اللہ کیسے مسلمانوں کو بھی یار و مددگار چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ دوبارہ مسلمان آئے نجاشی کے دربار میں، پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فقال له جعفر بن ابی طالب نے کہا نقول فیہ الذی جاءنا به نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ اب کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا؟ کہا کہ ہوا عبد اللہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ روح اور اس کی پاکیزہ روح ہیں۔ روح سے اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روح سے ہے۔
ویسے سارے کے سارے انسان جو ہیں اللہ کی پیدا کردہ روح سے ہی ہیں. اس کو عربی زبان میں اضافت تشریفی کہا جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ معجزانہ ہوئی تھی بغیر باپ کے. جیسے اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ آدم کی سی ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تھا، لیکن آدم کو بن ماں اور باپ کے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. تو سارے کے سارے انسان گرچہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہی ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اللہ. کہا کہ یہ اللہ کی روح سے ہیں، اس کا کلمہ ہے. اللہ نے کن کہا تو یہ نتیجے میں فیکون ہو گئے. یہ کن نہیں تھے، کن کے نتیجے میں فیکون تھے. یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے. القاها الی مریم، ایسا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا ہے. العذراء، مریم کیا ہیں؟ کنواری ہیں، یہ پاک دامن ہے. تو مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ غلو اور خلو سے پاک. نہ یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ولد الزنا. اور عیسائی ان کے بارے میں غلو کا شکار ہیں. تو مسلمانوں کا عقیدہ غلو اور خلو کے درمیان. یہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح، اس کے کلمے سے ہیں جو اس نے پاک دامن کنواری مریم کی طرف القاء کیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَ النَّجَاشِي عُودًا مِّنَ الْأَرْضِ. نجاشی نے ایک تن کا جو ہے نا زمین پہ پڑا ہوا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا. ثم قال، پھر کہنے لگا واللہ ما عدا عیسیٰ ابن مریم ما قلت هذا العود. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا جو عقیدہ ہے اس میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. یہی عقیدہ ہے، یہی بات صحیح ہے جو تم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہی ہے. بظاہر یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس عیسائی مذہب کے خلاف تھا، لیکن نجاشی نے تائید کی، کہا کہ یہی عقیدہ صحیح ہے. اب اس کا فطری نتیجہ تھا کہ درباری ناراض ہو جاتے. ہوا بھی فتنارخت بطارخته، پادری جو ہے غضبناک ہو گئے. فقال وإن نخرتم، چاہے تم ناراض ہو جاؤ، بات وہی ہے جو مسلمانوں نے کہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ثم قال للمسلمین، نجاشی نے مسلمانوں سے کہا اذهبوا فانتم شیوم بارضی، جاؤ تم میری سرزمین میں امن میں رہو گے، تمہیں امن حاصل ہوگا. من سبکم غریمہ، جو کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا، گالی گلوچ کرے گا، وہ نقصان اٹھائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی بات اس نے کہا ما احب ان لی دبر من ذہب، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے بدلے مجھے سونے کا ڈھیر ملے. اگر کوئی میرے قدموں تلے لا کر کے سونے کا ڈھیر ڈال دے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں، اللہ کی قسم میں سونے کا ڈھیر ٹھکرا دوں گا، لیکن تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا. مجھے تمہارے بدلے سونے کا ڈھیر بھی ملے تو میں قبول نہیں کروں گا. اب اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ ثم قال لحاشیتہ،
جو اہلکار ہوتے ہیں حکومتی، بلایا اس نے، کہا غدو علیہما ہدایا، یہ جتنے گفٹ لے کر کے آئے ہیں نا ان کے گفٹ واپس کر دو، فلا حاجت علی، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کے تحفے تحائف کی، واپس کر دو ان کے ہدائے۔ پھر آگے اس نے کہا فواللہ، اصل میں یہ تحفے تحائف کیا ہیں؟ ان کی حیثیت رشوت کی سی ہے۔ کہا فواللہ ما اخذ اللہ منی الرشوہ حین رد علی ملکی، جب اللہ نے مجھے یہ بادشاہت دی، اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی، بس میں کیسے رشوت لے سکتا؟ تو یہ تحفے تحائف کی حیثیت کیا ہے؟ رشوت کی سی تھی۔ اللہ نے مجھے اتنی عظیم سلطنت کا مالک بنایا، اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی، میں ان لوگوں سے رشوت کیوں لوں؟ ہدیے واپس کر دیے گئے۔ پھر اس نے کہا جب تک مسلمان میرے خیر خواہ ہوں گے میں ان کی خیر خواہی کروں گا۔ فخرج من عنده مقبوحین مردودا علیہما، ام سلمہ فرماتی ہے کہ یہ بے آبرو ہو کر کے یہ دونوں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص بے آبرو ہو کر کے واپس نکلے، ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے گئے۔ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ، ہم نے وہاں اچھا ٹھکانہ اور اچھا پڑوسی ہم نے پایا، ہمیں اچھا ٹھکانہ بھی مل گیا، حبشہ کی سرزمین میں اچھے پڑوسی بھی ہمیں مل گئے، آزادی کے ساتھ جب تک رہے حبشہ میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں، کوئی اذیت پہنچانے والا نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ 9 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے وفات کی خبر پہنچی، 9 ہجری کا واقعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ جنازے کی صلاۃ ادا کی۔ آپ نے فرمایا قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش، آج حبشہ کا ایک نیک شخص چل بسا ہے، فحلم فصلوا علیہ، آؤ ہم ان کی جنازے کی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے صحابہ کرام کو جمع کیا اور غائبانہ نجاشی کی جنازے کی صلاۃ ادا کی گئی۔ تو غائبانہ جنازے کی صلاۃ ادا کی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، خاص کر ایسے لوگ جن کی مسلمانوں کے لیے خدمات ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی کے علاوہ بھی اور بھی کئی لوگوں کا انتقال ہوا، یقیناً مکہ تک ان کی وفات کی خبریں پہنچتی ہوں گی، ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی صلاۃ نہیں پڑھی، صرف نجاشی کی جنازے کی غائبانہ آپ نے صلاۃ پڑھی ہے، اس لیے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ خاص کر ایسے لوگ اگر وفات پا جائیں جن کی اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خدمات ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کی جنازے کی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو اسلام کی توفیق عطا کر دی۔ یہاں ایک سوال آپ لوگوں سے، آسان سا سوال ہے، کیا نجاشی صحابی تھا؟ نہیں، کیوں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے، بارک اللہ فیکم۔ صحابی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، ایک تو نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہو، پھر وفات بھی کیا ہوئی ہو اس کی؟ ایمان ہی کی حالت میں ہوئی ہو، تو نبی سے ملاقات ضروری ہے، نبی سے ملاقات ضروری ہے۔ اگرچہ نبی کے دور میں رہے ہوں، اگر نبی سے ملاقات نہ ہوئی ہو تو یہ تابعی کہلاتے ہیں، صحابی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجلا، تابعین میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔
اویس نبی کے زمانے میں تھے، اویس القرنی جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، نبی کے زمانے میں تھے یہ. ان کی والدہ بوڑھی تھی، یہ والدہ کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شرف سے محروم ہو گئے. لیکن پھر بھی نبی نے تعریف کی، کہا کہ بہترین تابعین ہیں، اور صحابہ سے کہا کہ اگر اویس سے تمہاری ملاقات ہو جائیں تو اویس سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے حق میں استغفار کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حج کے ایام میں یمن سے جو بھی قافلے آتے پوچھتے کیا تم میں اویس القرنی ہے؟ یہاں تک کہ ایک سال ملاقات ہو گئی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، نبی نے خواب میں جنت میں ان کا محل دیکھا، دنیا میں جن کی جنت کی بشارتیں ایک سے کئی دفعہ سنائی گئی. عمر اویس قرنی کے دربار میں گئے، کہا کہ آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دیں. تو نیک آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، تو نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. تو غرض آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ، ساری تدبیریں ناکام. مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے. اب تک سارے حربے انہوں نے استعمال کیے. ٹھیک ہے، ستایا گیا، گالی گلوچ کی گئی، شکوک و شبہات پھیلایا گیا. مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، واپس لانے کے لیے ان کے خلاف سازشیں کی گئی، سب حربے استعمال کیے گئے، لیکن نتیجہ صفر، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اب کرتے تو کیا کرتے؟ مسلمانوں کا بائیکاٹ. تو مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا. انشاءاللہ آنے والے کلاس میں اس موضوع پر گفتگو آئے گی. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.